بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ آیات کے اندر ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل والوں کی دلیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی صفات بیان کی کہ پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو نرم ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی دلیں ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئیں کہ انہوں نے بعد میں ایمان نہیں تسلیم کیا، اور وہ یہودی ہی رہے، اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ ماننے کی طرف نہ آئے۔ تو آگے اسی یہودیوں کا ایک اور واقعہ ہے جو مومنوں کو وہ کہتے تھے کہ مومنوں کے ساتھ وہ اپنی دل کی باتیں کہتے ہیں کہ حق بیان کرتے تھے، لیکن ان کے جو سردار تھے انہوں نے وہ حق بیان کرنے سے ان کو منع کر دیا کہ تم سچی باتوں ان کو نہ بتاؤ۔ تو پڑھتے ہیں، آپ اس کو مزید وہاں سے سمجھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق ملتے ہیں، لقو جب وہ ملتے ہیں الذین آمنوا مومنوں سے، یہ الذین آمنوا یہ اس کا مفعول بہ ہے لقو کا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، تو اس کا آسان فارمولا ترجمہ ہوگا جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں۔ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اندر ایک ہوتا ہے اور باہر دوسرا ہوتا ہے۔ تو وہ منافق جو تھے یہودی، ان کی اندر تو یہودیت تھی، لیکن ان کے باہر جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو وہ منافق تھے۔ تو لقو کے بعد نکلا ہے منافق الیہود، یہودیوں کے جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کیسے ایمان لے آئے؟ بے ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم نبی وهو المبشر به فی الکتابنا، ہم اس طرح ایمان لے آئے کہ یہاں آمنا کی معنی آپ تسلیم کرنا کر دیں، ہم نے تسلیم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ ایسے ہیں جس کی خوشخبری سنائی گئی ہے ہماری کتاب میں۔ وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ، وہ ایسی ذات ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں جن کی خوشخبری سنائی گئی ہے فی کتابنا، ہماری کتاب میں۔ یہودیوں کے اوپر کتاب کون سی نازل ہوئی تھی؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت میں سے تھے نا یہودی، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی گئی ہے کہ آخر الزماں نبی آئیں گے، تو آپ کا نبی وہ، یعنی وہ حق بات کہتے تھے مومنوں کو۔ تو آگے کہتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب وہ لوٹتے تھے بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کی طرف، یعنی منافق اپنے سرداروں کے طرف جب لوٹتے تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے، تو قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ، تو کیا تم، تو وہ کہتے تھے بعض میں سے جدا ہوتے ہیں، تو ان کے جو سردار ہوتے تھے، ان کے جو بڑے ہوتے تھے منافق، وہ کہتے تھے کہ اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم پر فتح دی ہے، یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تم پر فتح کے طور پر بیان کی ہے کہ تم کو ناکام کیا ہے اور ان کو کامیاب کیا ہے، تو تم ان کی فتح والی باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فتح کی ہیں، یعنی تم کے برخلاف فتح کی ہیں۔ تو وَإِذَا خَلَوْا کے بعد خلا کی معنی بتاتے ہیں، خلا بمعنی رجع، یعنی لوٹنا، یہاں پر غرض مفسر ہوگی معنی بتانا، خلا کی معنی بتانا، لفظ کی معنی بتانا۔ قالو، تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ رؤساؤہم الذین لم ینافقوا،
تو ان یہودیوں میں سے بعض وہ تھے جو منافق تھے اور بعض وہ تھے جو منافق نہیں تھے۔ تو ان کے جو سردار تھے جنہوں نے منافقت نہیں کی تھی، تو قالو سے مراد وہ ہیں۔ قالو یعنی رؤساؤہم الذین لم ینافقوا، ان لوگوں کے سرداروں نے کہا، لم ینافقوا جنہوں نے منافقت نہیں کی تھی، ان کو کہا لمن نافق، جنہوں نے منافقت کی تھی ان منافقت کرنے والوں کو، منافقوں کو ان کے سرداروں نے کہا جن سرداروں نے منافقت نہیں کی تھی۔ کیا کہا؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو؟ کن کو بتاتے ہو؟ المؤمنین، ضمیر کا مرجع بتایا، یعنی مومنوں کو بتاتے ہو۔ فتح اللہ علیکم کی معنی بتائیں، عرفکم فی التورات، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات کے اندر بات معلوم کرائی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ یعنی من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر من بیانیہ ہے، وضاحت کرنے کے لیے آئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معلوم کرائی ہیں تورات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، تو تم وہ صفات ان مومنوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ہو جائیں گے وہ تم سے اپنے رب کی پاس، وہ مومنین لِيُحَاجُّوكُمْ وہ ہو جائیں گے، لام جو ہے نا یہاں پر، لام یہ ہو جانے کی معنی میں، سیرورت کی معنی میں ہے، تو وہ ہو جائیں گے تم سے لڑنے والے، تم سے جھگڑنے والے، بھی اس بات کے ذریعے، جو تم بات ان کو بتا رہے ہو، بھی سے مراد وہ ہے، تو وہ اس بات کے ذریعے تم سے جھگڑنے والے ہو جائیں گے، تم سے مخاصمہ کرنے والے ہو جائیں گے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ تو لیخاصموا آگے نکالا، لیخاصموکم یعنی وہ تم سے مخاصمہ کرنے والے ہو جائیں گے، جھگڑنے والے ہو جائیں گے۔ واللام للسیرورت، لیحاجوکم میں جو یہ لام ہے نا، یہ سیرورت کی معنی میں ہے، سیرورت کی معنی میں ہے، یعنی ہو جانے کی معنی میں، یعنی تم سے ہو جائیں گے، جیسے سارا یسیر فعل ناقص کا آتا ہے سیگا، ہو جانا، سارا زید عالم، سارا زید عالمن، زید عالم ہو گیا، تو سارا یسیر یہ سیرورت ہو جانے کی معنی میں آتی ہے۔ عند ربکم کی معنی بتا رہے ہیں فی الآخرت، یعنی آخرت کے اندر جب حساب کتاب ہوگا تو تمہارے برخلاف یہ حجت قائم کریں گے۔ وَيُقِيمُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِي تَرْكِ اتِّبَاعِهِ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهِ، وَيُقِيمُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وہ قائم کریں گے تم پر حجت کو، دلیل کو قائم کریں گے، حضور کی اتباع کو ترک کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بھی تم نے حضور کی اتباع کو ترک کیا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم پر حجت قائم کریں گے، دلیل قائم کریں گے۔ مع علمکم بصدقہ، تمہیں حضور کی صداقت کا علم ہونے کے باوجود بھی تم نے حضور کی اتباع نہیں کی، تو تمہاری اس بات میں تمہاری خلاف حجت قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ ان کے سردار کہہ رہے تھے، انہم یحاجونکم کہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے، اذا حدثتموہم جب تم ان سے باتیں کرو گے، یہ باتیں ان کو بتاؤ گے، اذا حدثتموہم جب ان کو تم باتیں بتاؤ گے تو وہ تم سے جھگڑا کریں گے، تم سے مخاصمہ کریں گے، فتنحوا تو وہ منافق ایسی باتیں کرنے سے رک گئے، اس کے بعد انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی جو اسلام کی تائید میں، حضور کی ثنا کے بارے میں تھی۔ آگے کہتے ہیں قال اللہ تعالی اولا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتے، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو بیان کرتے ہیں، وما یعلنون جو جس کا وہ اعلان کرتے ہیں، جس کو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس بات کو کیا وہ منافقین نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے؟ اب اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ الاستفہام للتقریر، یہاں پر جو یہ جو حمزہ استفہامیہ آیا ہے نا، تو یہ تقریر کے لیے، بیان کرنے کے لیے آیا ہے، بات بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ والواو داخلۃ علیہا للعطف، اور یہاں پر جو یہ واو داخل ہے، یہاں پر جو واو ہے یہ واو عطف کے لیے، والواو داخلۃ علیہا، اور اس پر جو واو داخل ہے یہ عاطفہ ہے، عطف کرنے والا ہے، اس کے ذریعے عطف کیا گیا ہے، حروف عطف ہے۔ آگے سے آیت کی وضاحت کریں کہ ما یخفون وما یظہرون، جو وہ مخفی کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، وما یظہرون من ذالک، اور اس میں سے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وغیرہ، اس کے اور اس کے علاوہ میں سے جو وہ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جاننے والا ہے۔ فَيَرْعَوْا عَنْ ذَلِكَ، تو وہ اس سے رعایت کرنے والے ہیں، یرعو عن ذالک، تو وہ اس سے رعایت کرنے والے، یعنی وہ اس کو بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمُ الْيَهُودُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان یہودیوں میں سے امی ہیں، یعنی ان کی عوام کے اندر، ان یہودیوں کے اندر بعض لوگ وہ ہیں جو امی ہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، تورات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ منہم کے بعد الیہود نکالا، یعنی ہم ضمیر سے مراد، ہم ضمیر کا مرجع بتایا کہ ہم ضمیر سے مراد یہودی ہیں، ان یہودیوں میں سے امی ہیں، امی مطلب عوام، جن کو حقیقت کا پتہ نہ ہو، ایک ہوتی ہے عوام، ایک ہوتی ہے خواص۔ تو عوام جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، تورات کو، کتاب سے مراد یہاں پر التورات ہے، تو یہاں پر معنی مراد ہی بتانا مراد ہے، غرض مفسر ہے، اور عوام کے اندر امیون کی معنی بتانا، مگر الا امانیون، مگر وہ اندازہ لگانے والے ہیں، امانیون عوام جو ہے وہ اندازہ لگاتی ہے، ایسے ایسے ایسے، الا لیکن وہ کیا ہیں، اندازہ لگانے والے ہیں، اکاذیب یا اکاذیب، یعنی وہ جھوٹی باتوں پر اندازہ لگانے والے ہیں، تلقوها من رؤسائهم، جن جھوٹی باتوں کو، ہا ضمیر سے مراد اکاذیب ہیں، جن جھوٹی باتوں کا ان کے سرداروں نے تلقین کی، جن جھوٹی باتوں کی ان کے سرداروں نے تلقین کی، تو وہ ان جھوٹی باتوں کو اندازہ لگانے والے، وہ ان کو بیان کرنے والے، فاعتمدوها، تو وہ ان جھوٹی باتوں پر اعتماد کرنے والے، اعتماد کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر اندازہ لگانے والے، مگر وہ گمان کرنے والے، وَإِنْ هُمْ، وہ نہیں ہیں مگر گمان کرنے والے، اندازن بات کرنے والے، یعنی یقین کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد ماں نکالا، یعنی ماں یہ ان نافیہ ہے، ٹھیک ہے، ان شرطیہ نہیں بلکہ ان نافیہ ہے یہاں پر۔ آگے کہتے ہیں ہم فی جہدت نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، حضور کی نبوت اور حضور کی نبوت کے علاوہ کے انکار میں یہ کیا ہیں، گمان کرنے والے، وَمِمَّا يَخْتَلِفُونَهُ، اور حضور کی نبوت میں اور حضور کی نبوت کے علاوہ اور چیزوں میں اور مسائل میں جو وہ گھڑتے ہیں، جن کو وہ گھڑتے ہیں، تو ان تمام مسائل میں وہ انکار کرنے کے اندر کیا ہیں، شک کرنے والے ہیں، یظنون یعنی ظنن، وہ ظن کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ولا علم لہم، ان کو یقینی
قطعی علم نہیں ہے۔ یعنی عوام جو ہوتی ہے، عوام وہ ان یہودیوں کی بات سنتی ہے اور ان کی جھوٹی باتوں پر ہی وہ اعتماد کر لیتی ہے، اور ان کو پکا یقین نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں یہودیوں کے، تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی وہ ان کو گمان ہوتا ہے، کیونکہ یہودیوں نے کئی ایسی باتیں تھی جو گھڑ لی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو گمان ہو گیا، شک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔